ہر رات میں جا کے 12-14 سال کے بچوں کو جیلوں سے چھڑواتا تھا. جس جگہ ہم کارنر میٹنگ کرتے تھے اس گھر کو توڑ دیا جاتا تھا. بچوں کو میں ٹافیاں جیلوں میں خود دے کر آیا ہوں, بیٹا رونا نہیں, کل میں تمہیں نکلوا لوں گا کورٹ سے. So this is how we were contesting. بچوں کو تو نہ ووٹ ہوتا ہے نہ کنٹیسٹ. یہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ بچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے تھے, 12-14 سال کے بچوں کو, of somebody who would hold a corner meeting for us. چھوڑ دیں ان باتوں کو, چھوڑ دیں. So let's stick with the law here. So ناظرین 2024 کا الیکشن آپ کو بخوبی یاد ہوگا جب قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے اس کا سمبل چھین لیا تھا اور پھر لوگوں نے مختلف سمبلز پر پی ٹی آئی کو نہ صرف کامیاب کیا تھا بلکہ ایک اکثریت بھی دلائی تھی. اس کے بعد جو حشر کیا گیا پی ٹی آئی کا, یعنی اکثریتی پارٹی کو ہٹا کر ایک ایسی پارٹی کو سامنے لایا گیا جس کے پاس صرف اور صرف 17 سیٹوں کی اکثریت تھی, اس کو جتوا کر. خیر وہ قصہ پورے کا پورا بڑی تفصیل ہے, آپ نے وہ سن رکھا ہے. آج آپ کو جو میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یہ وہی کہانی ہے, اسی کا تسلسل ہے کہ جو آج بھی کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں. یہ وہی جو اضافی سیٹیں جو ملنی تھی پی ٹی آئی کو وہ نہیں مل رہی. آج بھی اس پہ اسی طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں جس طریقے سے 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا راستہ روکا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کس طرح کی بحث مباحثہ ہو رہا ہے, کس طریقے سے دلائل دیے جا رہے ہیں, اور ججز کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہر رات میں جا کے 12-14 سال کے بچوں کو جیلوں سے چھڑواتا تھا. جس جگہ ہم کارنر میٹنگ کرتے تھے اس گھر کو توڑ دیا جاتا تھا. بچوں کو میں ٹافیاں جیلوں میں خود دے کر آیا ہوں, بیٹا رونا نہیں, کل میں تمہیں نکلوا لوں گا کورٹ سے. So this is how we were contesting. بچوں کو تو نہ ووٹ ہوتا ہے نہ کنٹیسٹ. یہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ بچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے تھے, 12-14 سال کے بچوں کو, of somebody who would hold a corner meeting for us. چھوڑ دیں ان باتوں کو, چھوڑ دیں. So let's stick with the law here. So the 8 have taken a wider set of facts into account. Now can they be faulted for that? These are 8 judges of the Supreme Court of Pakistan. They have come to the conclusion that these are relevant facts. ان فیکٹس کی بیسس پہ انہوں نے ایک لایا عمل دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک موقع آپ کو دے رہے ہیں, آپ ایفیڈیوٹ فائل کریں, بتائیں کہ 8 فروری کو آپ کا کیا سٹیٹس تھا. Will your lordship set that aside? Will your lordship say کہ ان 8 نے جو کیا وہ بالکل آئین اور قانون کے برخلاف کوئی عمل تھا؟ نہیں تھا. And I go back to this curing the constitutional deviation concept. بار بار آپ نے فیصلے دیے ہیں جہاں آپ نے ایک ڈیویشن کو کیور کیا ہے. What happened in the run-up to the 8th of February election was a constitutional deviation. The largest political party of the country was de-recognized. Its candidates were not accepted as candidates. This is established. جہاں ٹکٹس تھے وہاں بھی کیا گیا ان کو. آپ میرا کیس دیکھ لیجئے, میں نے فائل کیا. I was meticulous about it, being a lawyer and so on. میں نے نہ صرف ٹکٹ دیا, آپ کے سامنے موجود ہے, میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. میں نے رسید لی آر او سے کہ میرا یہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا آپ نے وصول کر لیا ہے, مجھے رسید لکھ کے دے. اینڈ the next day he declares me independent, Form 33. تب میں ہائی کورٹ گیا on the basis of کورٹ نے آرڈر سیٹسفائڈ کر دیا. نہیں کیا, ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن سیٹسفائڈ کر دیا تو واپس بھجوایا نا. نہیں سر کچھ نہیں کیا. ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں, بس, اور کچھ نہیں کہا. واپس بھجوایا آپ کو الیکشن کمیشن. مائی لارڈ واز ممبر آف سیٹسفائڈ کچھ نہیں کیا نا. آرڈر تو فارم 33 تو آر او بناتے ہیں نا, آر او نے فارم 33 بنا دیا. میں نے وہ فارم 33 ساتھ لگایا اور میں نے کہا یہ فارم 33 انہوں نے بنایا ہے آن دا بیسس آف دی ایکسپلینیشن ٹو رول 94. اس ایکسپلینیشن ٹو رول 94 کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ فارمز 33 کو درست کریں. Denial of symbol does not mean denial of my candidacy as a candidate of the PTI. یہ ہم نے پریئر مانگا تھا. پٹیشن پڑھ لیجئے سر, آپ کے سامنے ہے وہ پٹیشن. I'll just point to that. نہیں سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے to know what the petition said. میں ابھی نہیں پڑھتا. CMA 5917 میں میری پٹیشن is from pages 37 to 46. کوئی میں نے صرف اپنے لیے پرسنل ریلیف نہیں مانگی تھی. We had challenged the vagaries of the explanation to rule 94. Anyway وہ نہیں ہوا. آپ چیلنج کرتے آخر تک تو ٹھیک ہے, اگر یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے. 11 فروری آ جانی تھی سر, 11 فروری آ جانی تھی. جو بھی ہونا تھا اس کے بعد ہونا تھا, اور اس کے بعد ہوا. We ended up before several high courts after the 11th of February. وہ بات اپنی جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ 11th February کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا. The only question was what more could we have done before the 11th of February. آپ کہتے ہیں پٹیشن ہم اور کر دیتے, ہم چیمبر اپیل فائل کر دیتے, ہم کچھ اور. ٹھیک ہے, جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ ہم لوگ کس طرح الیکشن لڑ رہے تھے, کیا ہو رہا تھا.
I was conducting the Iddat case in the Diyala jail from 9 in the morning till 12 midnight. سے بہت سی باتیں ان کو چھوڑ دیں. ہم تو اپنے سے متعلق باتیں کمیشن سر ہم نے اس میں کوتاہی اگر آپ کہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی کوتاہی کہہ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ دیں. نہیں سر میں دیکھیں سر ہے نا یہ تو فیکٹس ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے. یا نہ کہیں پوائنٹ پہ رہیں. ٹھیک ہے اسی پہ رہ رہا ہوں. So my position is simply this. That these 8 judges کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, ویسے شاعری چل رہی تو. سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر. میں اچھا جی 8 ججز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک جج صاحب نے شاعری سے روک دیا ورنہ ایک آ رہا تھا. نہیں روک لے. سر 8 ججز نے کہا کہ دیز آر دی ریلیونٹ فیکٹس. 2 نے کہا کہ نہیں دس از دی ریلیونٹ فیکٹ. اب سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے لیے کہ جو 8 جج صاحبان نے جن چیزوں کو ریلیونٹ سیٹ آف فیکٹس کہا کیا آپ ان کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں in review jurisdiction? My submission would be آپ نہیں کر سکتے. They have taken certain facts to be established, to be relevant, and they have passed a judgment on that basis. They have not said join PTI. Sir, my lord, کتنا ٹائم اور لیں گے آپ؟ حاضرین کرام 2024 کو جو واقعہ رونما ہوا, جو ایک کانسٹیٹیوشنل بے ایمانی جو کی گئی ایک پارٹی کے ساتھ, یعنی کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن اس جمہوری ملک میں جمہوریت پر جو شب خون مارا گیا اور جس طریقے سے ایک پارٹی کے ساتھ سلوک کیا گیا اور الیکشن کو کی توہین کی گئی, الیکشن کو یعنی اس کا مجھے کوئی لفظ نہیں آ رہا کہ الیکشن کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا, الیکشن کا ریپ جو کیا گیا, جس طریقے سے اس نون لیگ کو جس بے ایمانہ طریقے سے لایا گیا اور نواز شریف کو یعنی ایئرپورٹ پہ جا کے اس کے جو ٹھپے ہیں وہ لگائے گئے, یعنی یہ ایک قسم کا انصاف کا قتل تھا, یا اس کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں. یعنی یہ ہمارے جو انصاف کا شعبہ ہے جو ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اس کے منہ پر جو کالک پوتی گئی, تو ناظرین کرام وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز تو تھی نہیں کہ آج کے یہ جو ججز آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لیں آپ, جس طرح کی اس نے جو ایک شرمناک جو کام سر انجام دیا, یعنی ایک پارٹی کو دیدہ دانستہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کسی کے کہنے پر یعنی کھلے لائن لگا دیا گیا, اور پھر عوام کو شاباش ہے کہ انہوں نے جو جوگ در جوگ پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو جتوا بھی دیا. آگے جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ایسا ہے. آج ناظرین کرام آپ یہ جو جتنی کارروائی آپ نے جو دیکھی ہے, جتنا یہ ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, کیا یہ جو ججز انصاف کرنے والے کیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے اس معاشرے کا ایسا نہیں ہے, یہ جو بال کی کھال اتارنے کے چکروں میں فلانی شیک نمبر, فلانا پیرا نمبر, فلانا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں, یہ چونچلے یعنی نظر آ رہے ہیں. جب یہ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرتے ہیں, جب یہ انصاف کرنا نہیں چاہتے, یہی المیہ ہے ہمارے اس معاشرے کا ناظرین کا, جو ہماری پریشانی بنی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. خدا رہا اس پہ ضرور سوچئے کہ ہم نے جب تک خود نہیں کھڑے ہوں گے انصاف کے لیے, ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یعنی آپ یورپ کے معاشروں کو اور دوسرے تیسرے یا ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں, یعنی ان کی جب باتیں ہم سنتے ہیں, جی فلاں انصاف ہو گیا, اور ایک آدمی کھڑے ہو کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, جی آپ کی چادریں 2 کیوں ہیں اور میرے یہ مال غنیمت میں سے ہمیں 1 ملی ہے تو اس کا حساب دیجیے. انہوں نے حساب دے دیا. یعنی یہ کہانیاں جو ہیں ناظرین کرام ہمیں مار گئی ہیں, اور یہ آئیڈیلزم جو ہے یہ ہمیں مار گیا. یا تو یہ کہانیاں ہمیں نہ پڑھائی جائیں, یا پھر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انصاف دینے والے ہیں, یا پھر ان سے ہماری جان چھڑائی جائے. ناظرین کرام تلخ بہت ہیں یہ باتیں, لیکن سننی پڑیں گی. آپ بھی سنیے, میں بھی دیکھتا ہوں جب تک اس جمہوری پاکستان کا کوئی مستقبل جو ہے وہ تعین نہیں ہوتا اس کا, جب عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا تب تک جو ہے وہ اس معاشرے کی بے چینی یا افراتفری ختم نہیں ہو سکتی. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. یہاں تک اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے پہنچ آئے ہیں, اس کو لائک کر کے ضرور جائیے, کیونکہ یہ لائک جو آپ کرتے ہیں اس سے ہمارا خون جو ہے وہ سیروں بڑھتا ہے, اور پھر ہم ایک نئی جدوجہد کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا امیر ناصر.